السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی خبر۔ ناظرین، حکومت کے خلاف خبریں کون لیک کرتا ہے، یہ خبریں کب اور کیسے کیسے لیک ہوئیں، اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک انکوائری کی جا رہی ہے کہ حکومتی خبریں کیسے باہر لیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس سے خبریں باہر لیک ہو جاتی ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس سے خبریں لیک ہو جاتی ہیں، اور حکومتی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے اجلاس کے اندر سے خبریں باہر لیک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید حکومت کرپشن کے خلاف سیریس نہیں ہے، یا حکومت کا ایجنڈا کچھ اور ہے، یا عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے، عمران خان صاحب ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو یہ پرسیپشن جاتا ہے جس سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو یہ تحقیق کر رہی ہے کہ حکومت کے خلاف یہ خبریں کون لیک کرتا ہے اور ایجنڈا کیا ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اس ایجنڈے کا ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت کو بدنام کیا جا سکے۔ تو اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر انکوائری جاری ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ رپورٹ بھی پبلک ہو جائے گی، کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر ایسی خبریں سامنے آ چکی ہیں جس میں حکومت کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 10 دن پہلے ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے اندر ادویات کے حوالے سے سکینڈل سامنے آیا کہ اربوں روپے کی ادویات بھارت سے سمگل کی جا رہی ہیں یا بھارت سے درآمد کی جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے جس طرح کے تعلقات ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بھارت نے جو اقدامات اٹھائے تھے اور کشمیر کی جو حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تمام قسم کی ٹریڈ سسپینڈ ہے، کسی قسم کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ صرف پچھلے سال سپتمبر میں 2019 کے اندر کابینہ کی جانب سے لائف سیونگ ڈرگز کو درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن مافیا نے اس کی آڑ میں عام ادویات بھارت سے درآمد کی، اور یہ وہ ادویات ہیں جو پاکستان کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں اور جس کو درآمد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے اجازت بھی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے حکومت کو سبکی کا سامنا اٹھانا پڑا، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ مافیا کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب یہ مافیا فراڈ کرتا ہے، غریب عوام کے پیسے لوٹتا ہے، تو عمران خان صاحب کی حکومت پر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ حکومت جو کرپشن کے نعرے پر قائم کی گئی تھی، جس کا یہ نعرہ تھا کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کرے گی، اس کے دور میں جب ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور خبر لیک کی گئی تھی جس میں حکومت کی کافی بدنامی ہوئی، وہ تھی منارٹیز کمیشن کی تشکیل 9 کے حوالے سے۔ تو جب یہ خبر بھی باہر آئی تو ایک تاثر یہ گیا کہ حکومت شاید ایسے اقدامات کرنے چاہ رہی ہیں جو پاکستان میں کسی بھی شہری کو قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی حکومت کو کافی پریشانی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ ایسا سینسٹیو معاملہ تھا جس کے اوپر کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی مسلمان ذرا سی بھی غفلت برداشت نہیں کرے گا، اور حکومت کو اس حوالے سے بہت ہی شدید قسم کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ انکوائری کروانے کا بھی فیصلہ کیا کہ حکومت کے خلاف خبریں کون لیک کرتا ہے، کیسے یہ خبریں لیک ہوتی ہیں، اور آبویسلی جب یہ حکومت کے خلاف خبریں لیک ہوتی ہیں تو اس سے حکومت کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی عوام میں جو ایک پرسیپشن ہے، ایک اچھا پرسیپشن ہے، اس کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو تیسرا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت نے جب انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی آٹا چینی کے بحرانوں کے اوپر، تو اس کی رپورٹ لیک کر دی گئی تھی، جبکہ عمران خان صاحب کا یا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ حکومت کے کہنے پر ریلیز کی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی بنی، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا حکومت مخالف جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ رپورٹ چھپانا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں حکومتی اپنے ہی لوگ شامل ہیں۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا تھا جو عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، اور پی ٹی اے کی حکومت کو قائم کرنے میں جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اس کے علاوہ خسرو بختیار کے بھائی کا نام آیا تھا۔ خسرو بختیار خود کیبنٹ میں شامل ہیں اور اہم وزارتیں رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اس کے علاوہ حکومت کے اتحادی چودھری برادران کے حوالے سے اس رپورٹ میں انکشافات کیے گئے تھے، جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ حکومت یہ رپورٹ پبلک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ رپورٹ لیک ہوئی، جس کے بعد حکومت کو مجبوراً یہ رپورٹ پبلک کرنا پڑی۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تو کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب چینی اور آٹا کے بحرانوں کے ذمہ دار ہیں، اور مسلم لیگ نون کی پوری پارٹی بھی اسی موقف پر قائم ہے۔ تو یہ ایسی 3 خبریں ہیں جو حالیہ دنوں میں لیک ہوئیں، جس کی ناظرین میں نے آپ کو مثال دی، اور حکومت کو اس وجہ سے کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی جو امیج بلڈنگ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچا، کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ایسی خبریں لیک کرنے کا مقصد حکومت کے امیج کو نقصان پہنچانا ہے، اور حکومت اور عوام کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بعض دفعہ حکمت عملی کے تحت انکوائری رپورٹس کی رپورٹ کو پبلک نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب تک مکمل تحقیقات نہ ہو جائیں تب تک
پبلک نہیں کیا جا سکتا اور اسی کے بعد ہی ان مافیات کے خلاف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن بعض عناصر کی جانب سے یہ رپورٹس یا یہ خبریں لیک کر دی جاتی ہیں اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ حکومت کی امیج کو نقصان پہنچایا جائے. اسی حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تعیناتی کی گئی تھی اور ان کو کچھ ٹاسک دیے گئے تھے. اور ٹاسک بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو یہ خبریں لیک کیوں ہوتی ہیں, کیسے لیک ہوتی ہیں, کون یہ خبریں لیک کرتا ہے جس سے حکومت کی امیج بلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے. تو سب سے پہلا ٹاسک ان کا یہ تھا کہ حکومت کی اچھے انداز میں امیج بلڈنگ کی جائے, کیونکہ 20 ماہ سے زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہو گئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے, اور کئی دفعہ جو حکومت کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں. پھر دوست عاشق وان کو حال ہی میں معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹایا گیا کیونکہ ان پر کرپشن کے الزامات لگے تھے. اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا, جبکہ ایک بڑی تعداد میں معاون خصوصی بھی مقرر کیے گئے تھے تاکہ حکومت کی اچھے انداز میں امیج بلڈنگ ہو. افتخار درانی صاحب کو معاون خصوصی برائے میڈیا لگایا گیا تھا. اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے میڈیا کو دیکھتے تھے. جب پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں نہیں آئی تھی تو پی ٹی آئی پارٹی کے میڈیا کے وہ ہیڈ تھے, تو انہیں معاون خصوصی کے عہدے پر لگایا گیا, لیکن انہیں بھی کرپشن کے الزامات پر ہٹا دیا گیا. کارپوریٹ سیکٹر سے لوگوں کو لگایا گیا, لیکن وہ بھی بے بس نظر آئے, جس میں یوسف بیگ مرزا صاحب تھے, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. اور نیوز ون کے جو مالک تھے طاہر ریحان صاحب, وہ نیب کنٹروورسی کے بعد جو چیئرمین نیب کی آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے بعد ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا تھا. تو اب یہ معاون خصوصی کا عہدہ دیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو. دوسرا جو ہم ٹاسک دیا گیا ہے وہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے تو تب سے یہ تاثر تھا کہ شاید یہ پہلی حکومت ہے جس میں سول ملٹری تعلقات ایک پیج پر ہیں, دونوں ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں, ایک ہی طرح سے ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہم جو حکومتیں ہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو معاون خصوصی لگایا گیا ہے تاکہ یہ جو گیپ ہے یہ پیدا نہ ہو. کیونکہ پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی تھی اس وقت تو یہ عام تاثر تھا کہ کسی بھی قسم کے اختلافات نہیں ہیں سول ملٹری تعلقات میں, لیکن کچھ عرصہ پہلے سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ شاید حکومت کی اور ملٹری اداروں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں رہے, یا کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کچھ معاملات کو لے کے. ریسنٹلی کرونا کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوئی خبریں رپورٹ کی تھیں, تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے بھی معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب کو لگایا گیا ہے تاکہ وہ ملٹری کے اندر بھی کام کر چکے ہیں اور سول حکومت کے ساتھ بھی اب کام کر رہے ہیں, تو وہ اس گیپ کو دور کریں گے اور یہ تعلقات بہترین طریقے سے آگے بڑھیں گے جس سے ملک پاکستان ترقی کرے گا. جو تیسرا اہم ٹاسک تھا ان کو دیا گیا ہے وہ سی پیک کے حوالے سے, کیونکہ سی پیک پاکستان کی معیشت میں اب ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, اس کو گیم چینجر منصوبہ کہا جاتا ہے. تو سی پیک کے چیئرمین بھی ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب, اور اب وہ کیبنٹ کے اندر موجود بھی ہوتے ہیں جب کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو وزیر اعظم کو یہ آسانی ہوگی کہ سی پیک جو پاکستان کی جو مستقبل کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے اس میں جو ان کو براہ راست جو فیڈ بیک اور جو براہ راست ان کو انفارمیشن ملے گی وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب انہیں فراہم کریں گے, جس کے حوالے سے وزیر اعظم اپنی جو نیکسٹ لائے عمل ہے جو پالیسی ہے وہ بنایا کریں گے. دوسری اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر بعض محکموں کے اندر اہم تعیناتیوں کی منظوری دی گئی, لیکن اس کابینہ کے اجلاس کے اندر وزیر اعظم پاکستان کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ 12 ایسی منسٹریز ہیں جن میں غیر قانونی طور پر تعیناتیاں کی گئی ہیں, جس کے بعد وزیر اعظم نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور انکوائری کا حکم دیا. اور یہ انکوائری اب جو تمام وزارتیں ہیں پاکستان کی ان کے اندر غیر قانونی تعیناتیوں کے حوالے سے انکوائری کر کے رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرے گی. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ناظرین بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے تمام وزارتوں سے ان کی کارکردگی رپورٹس بھی مانگی تھیں, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان رپورٹس کی بنیاد پر ان وزارتوں کو یا جو وزراء ہیں یا ان کے جو نیچے بیوروکریٹس ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کی اجازت دی جائے گی. کیا وہ اچھا کام کر رہے ہوں گے تو انہیں مزید ان وزارتوں میں کام کرنے کی اجازت دی جائے گی, یا وزراء کو چینج کیا جائے گا, یا جو سیکرٹریز ہیں انہیں ڈیموٹ کیا جائے گا, یا ان کی جگہ قابل لوگوں کو سیکرٹری لگایا جائے گا تاکہ عام لوگوں کو تحفظ فراہم ہو سکے. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کچھ دنوں پہلے ریڈ لیٹرز بھی 16 وزارتوں کو ایشو کیے گئے تھے, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کے اجلاس کے اندر 8 احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا ان 16 وزارتوں کو, جن پر عمل نہیں کیا گیا, جبکہ 3 احکامات پر عمل کیا گیا جبکہ 5 احکامات پر عمل نہیں کیا گیا. تو جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے ان وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کیے گئے تھے. عمران خان صاحب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی تھا کہ میرٹ پر بھرتیاں کی جائیں, میرٹ پر لوگوں کو لگایا جائے تاکہ جو
قابل لوگ ہیں وہ جب اپنی پوزیشنز پر ہوں گے، اپنے محکموں میں کام کریں گے، تو تب بھی عوام کو ریلیف ملے گا اور اس ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کی بھی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ میرٹ کے علاوہ ان لوگوں کو اس عہدے پہ نہیں رکھا جا سکتا، نہ ہی ڈیپوٹیشن پر لایا جائے اور نہ ہی کسی کو ایڈیشنل چارج دیا جائے، کیونکہ اس سے دائرے کی یا اس پوزیشن کی جو پروگرس ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ تمام جو وزارتیں ہیں ان کے محکموں کو یہ احکامات جاری کر چکے ہیں کہ قواعد و ضوابط بنائے جائیں جس کے تحت بھرتیاں کی جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔